اور آخری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، جس وقت دیکھیں گے نکاح ہوتا ہے تو دولہا مریٹھا باندھ کر کے رہتا ہے اور رومال ہاتھ میں ہے، منہ پر ہاتھ میں رکھے ہوا ہے، اور وہ کس سے پردہ کر رہا پتہ نہیں، دیکھتا آنکھ سے سب کچھ ہے لیکن منہ سے بولنا نہیں رہا، اور اس کا باپ بیٹھا ہوا رہتا، باپ بیٹے کی طرف سے وکیل بن جاتا ہے۔ تو لڑکی والا پوچھا کہ حاجی صاحب آپ کا لڑکا ہے، میری لڑکی ہے، نکاح ہو رہا، کوئی ڈیمانڈ تو نہیں؟ کہا استغفر اللہ پڑھیے، مکہ سے ہم آئے، ہم یہی کام کرنے کے لیے آئے، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، لیکن اگر 4 چکا دے دیجیے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور آپ ہی کی بیٹی جائے گی۔ کتنا بڑا سیانہ ہے، کام بھی نکالنا چاہ رہا، بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا ہے۔ ایک بھومیار تھا، دنیا کو ٹھگ کر کے جا رہا تھا، بیٹا سے بولا فرشتہ کو 1 منٹ میں ٹھگ لیں گے۔ بیٹا بولا کہ فرشتہ کو؟ کہا 1 منٹ میں۔ کہا جب میں مر جاؤں مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا؟ نہیں، قبر میں دفن مت کرنا۔ بولا کہ ابا پرانا نیا مردہ نہیں قبر میں جاتا، آپ پرانی قبر میں کیوں؟ کہا جب پرانی قبر میں دفن کرو گے فرشتہ پوچھنے کے لیے آئے گا تو چکما دیں گے، ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے، کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آ گئے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے آپ بتائیے، یہ جو گاڑی ملی ہے کس کو ملی ہے؟ بیٹی داماد کو۔ یہ سامان ملا ہے کس کو؟ بیٹی داماد کو۔ یہ بھینس ملی ہے کس کو؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، دوسرے کے چکر میں جہنم میں جا رہا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، بیٹے کا سودا نہیں کرنا ہے، یہ دنیا والے کیا دیں گے؟ آپ غریب پر مہربان ہو جائیے، خدا آپ پر مہربان ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے فری میں شادی کریں گے انشاءاللہ، اور فری میں ملا تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی، سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی۔ بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، رسم تلک اب عام ہوئی ہے، کام ہے کتنا گندا، لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا، بیچ رہے ہیں یہ لڑکے 2 پیسوں میں ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ بات ہوئی تھی 200 باراتی، منگنی میں بس 30، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420، بے دعوت کے کھاتے کیوں ہیں یہ زائد مہمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ پردے کے پیچھے ہماری ماں اور بہنیں قبولیت کی گھڑی میں آپ جلسہ سن رہے ہیں، ہماری آپ کی دعا ان کے حق میں قبول ہو جائے، اللہ ان کی آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ پردے کے حوالے سے ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر دیکھ رہے ہیں سب نظر آ رہا ہے، یہ رات کے اجالے میں سب نظر آ رہا ہے۔ دایاں بایاں کون جا رہے ہیں؟ وہ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں، دونوں طرف سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ خیر اللہ سلامت رکھے۔ ایک نقطے کی بات، ڈس بریک مار کر کے ہماری طرف توجہ کیجئے، 5 منٹ کا صرف آپ کا جلسہ باقی رہ گیا، 5 منٹ میں جلسہ مکمل ہو جائے گا، دعا بھی ہو جائے گی اور آپ چلے بھی جائیں گے۔ آپ کو مبارکبادی دے رہا ہوں، یہ پہلا جلسہ ہے کہ اتنی بیداری کے ساتھ اتنے وقت میں اتنے سارے مقرر کو سننے کے بعد بھی زندہ ہے۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، موتی ہوتا ہے سونا سے بھی بڑھ کر کے، چاندی سے بھی بڑھ کر کے۔ موتی سونا سے زیادہ قیمتی، چاندی سے زیادہ قیمتی کیوں ہوتا ہے؟ کہ موتی کے اندر پانی ہوتا ہے، وہ پانی جب تک موتی کے اندر ہے، موتی سے زیادہ قیمتی نہ سونا ہوتا ہے نہ چاندی۔ لیکن موتی کا پانی اگر موتی سے نکل جائے تو اس موتی کی کوئی قیمت نہیں، پھوٹی کوڑی میں کوئی نہیں لیتا۔ عورت کے اندر جب حیا ہوتی ہے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، عورت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔
اور جیسے موتی کا پانی موتی سے نکل گیا، عورت کے اندر سے حیا اور شرم نکل گئی، وہ دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہوتی، دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ مجمع بیٹھا ہے مردوں کا، سونا پہن نہیں سکتے، انگوٹھی زیور پہن نہیں سکتے، سونے کے ہار سونے کا پہن نہیں سکتے، عورت پہن سکتی ہے، لیکن بہت ساری عورت سونا پہننے کے بعد بھی عذاب اٹھا رہی ہے۔ سونا تو پہنا ہے 35-40 ہزار کا، لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہی ہے، سونا پہننے پر بھی عذاب ہوگا۔ سونا پہننے سے پہلے کونے کو پکڑ کر کے رکھی ہوئی تھی، کونے سے باہر نہیں نکلتی تھی، جیسے ہی سونا پہنایا کونے سے باہر نکل گئی، نمائش کر رہی ہے، سونا پہننے پر بھی عذاب ہوگا۔ سونا پہننے سے پہلے سر جھکا کر کے چلتی تھی، جیسے ہی سونا پہنایا اب سر اٹھا کر کے چل رہی ہے، ایسا لگ رہا کہ جبریل کو دیکھ رہی ہے، آسمان سے وہی لے کر کے آ رہا۔ اس عورت کو سونا پہننے پر بھی عذاب ہوتا ہے۔ ٹرین میں انگریز سفر کر رہا تھا، شیخ الاسلام کا سفر ہو رہا تھا، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انگریز بولا مجھ کو مسلمان مرد پسند ہے، مسلمان عورت پسند نہیں ہے۔ تو حضرت نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے جیسے کہ کفن میں مردہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، برقعے میں عورت لپٹی ہوئی ہوتی ہے، مسلمان عورت مجھ کو پسند نہیں ہے۔ حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا، چاقو نکالا، دوسری جیب سے نیبو نکالا، نیبو کو کاٹا اور اس کا رس نکال کر کے شربت بنایا۔ انگریز دیکھ رہا ہے، جب پینے لگے تو کہا میں تو اپنا شربت پی رہا ہوں، اور نیبو کٹنے کی وجہ سے آپ کے منہ میں جو پانی آیا، شربت آیا، وہ آپ پی جائیں۔ بولا حضرت آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جب نیمبو کٹتا ہے سامنے دیکھنے والا دیکھتا ہے تو اس کے منہ میں پانی آ جاتا۔ حضرت نے موقع کا چوکا مارا کہ جس طرح بے پردہ عورت پردے سے باہر، آپے سے باہر سڑک پر آتی ہے، جس طرح نیمبو کٹتا ہے لوگوں کے منہ میں پانی آتا ہے، جب بے پردہ عورت سڑک پر آتی ہے تو آوارہ لوگوں کے منہ میں پانی آ جاتا۔ اس لیے ہم اپنی عورت کی آبرو کی حفاظت کے لیے اس کو پردے کے اندر رکھتے ہیں، پردے سے باہر نہیں رکھتے۔ اگر عورتوں کی یہ حالت رہے گی، کبھی زندگی میں نہ راحت رہے گی، کبھی زندگی میں نہ راحت رہے گی۔ کوئی ننگے سر جا کے بازار ٹہلے، شریعت سے کب تک بغاوت رہے گی۔ نماز اور روزے کی فرصت نہیں ہے، بتاؤ یہ کیسے سلامت رہے گی، بتاؤ یہ کیسے سلامت رہے گی۔ آپ کے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، ٹوٹے پھوٹے گھر میں جنت جیسا سکون ملے گا۔ پیغام آ رہا، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیٹی داماد کے جھگڑے میں داماد سیدھے جیل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں پورا ارادہ کر کے بیٹھے ہوئے، خیر اللہ سلامت رکھے۔ نکاح ہوا، نکاح ہو گیا، لڑکی ایک طرف بیٹھی، لڑکا ایک طرف بیٹھا۔ لڑکی کو اللہ کے رسول نے صرف ایک نصیحت کی، لڑکا کو ایک نصیحت کی، زندگی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا، کبھی لفڑا نہیں ہوا۔ وہ نصیحت کیا تھی جو آپ کے کام آ جائے، آپ کا ٹوٹا پھوٹا گھر جنت جیسا بن جائے؟ لڑکی سے اللہ کے رسول نے کہا جس لڑکے سے تمہارا نکاح ہوا ہے یہ دولہا ہی نہیں ہے، تمہارے لیے دوزخ بھی ہے، تمہارے لیے جنت بھی ہے۔ اگر یہ خوش رہا تمہارا انتقال ہوا سیدھے جنت میں جاؤ گی، اگر یہ ناراض رہا اس کی نافرمانی کے نتیجے میں سیدھے دوزخ میں جاؤ گی۔ اس کو صرف دولہا مت سمجھنا، یہ تمہارے لیے دوزخ بھی ہے، یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے۔ اس نصیحت کا اثر اس لڑکی پر ہوا، زندگی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ لڑکے کو نصیحت کی، دیکھو جس لڑکی سے تمہارا نکاح ہوا ہے یہ تمہارے لیے دلہن ہی نہیں ہے، اس کی قربانی تم سے زیادہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ کماتے ہم ہیں، پسینہ ہمارا چھوٹتا ہے تو بیٹھ کر کے رانی کی طرح کھاتی ہے، اس کی کیا قربانی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے سمجھایا، نکاح سے پہلے اگر تم سے کہا جاتا نکاح ہونے کے بعد ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، خاندان کو چھوڑنا پڑے گا، رشتہ دار کو چھوڑنا پڑے گا، تو کنوارے رہ جاتے، نکاح نہیں کرتے۔ قربان جاؤ اس لڑکی کے اوپر کہ تم سے کیا نکاح ہوا، تمہاری خاطر سب کچھ قربان کر دیا، ماں باپ کو الگ چھوڑا، رشتہ دار کو الگ چھوڑا، خاندان کو الگ چھوڑا۔ اس کی قربانی کو جب تک یاد رکھو گے سکون سے زندگی کاٹو گے۔